وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظه اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو اپنی بائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کو کچھ مت کہو کیونکہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ صحابی اپنے ساتھی کو حیا سے ڈرا رہا تھا کہ حیا کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، علم سے بھی محروم رہو گے اور رزق سے بھی محروم رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ حضور علیہ السلام نے اس سرزنش کرنے والے کو منع کر دی اور فرمایا کہ ایسا مت کرو، حیا تو ایمان کے اجزاء میں سے ایک اہم جز ہیں، اس سے کامیابیاں ملتی ہیں، ناکامی نہیں ملتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام شرم و حیا اور عزت اور عظمت کا درس دیتا ہے، چنانچہ اس کے پیروکاروں میں یہ چیز نمایاں طور پر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کی صفت کو اپنے اندر بھرپور انداز میں پیدا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی نرم اور مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ نرمی اور مہربانی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، اور نرمی اور مہربانی پر جو چیز عطا کرتا ہے وہ نرمی اور مہربانی کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نرمی اور مہربانی کو لازمی طور پر اختیار کرو، سختی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی نکالی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، گویا اس میں مخلوق خدا کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم آپس میں نرمی اور مہربانی سے پیش آیا کرو، اس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی، کیونکہ تمام برکات کا تعلق نرمی اور مہربانی سے ہے۔ سختی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس چیز میں نرمی اور مہربانی ہوگی اس میں زینت جو ہے پیدا ہوگی، اور سختی ہر چیز کو بدنما اور عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو نرمی سے ناممکن کام ممکن بن جاتا ہے اور سختی سے ممکن کام بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی کو اپنے اوپر لازم کریں، سختی کو اپنے سے دور کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے، انسانوں سے دوستی نصف عقل ہے، اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ یعنی نصف المعیشت یعنی خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ نصف معیشت اور آدھا گزران ہے۔ انسان کی معاشی زندگی کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک اس کی آمدنی ہے، دوسرا خرچ ہے۔ ان دونوں میں توازن برقرار رکھنا خوشحالی کی علامت اور استحکامی معیشت ہے۔ لہٰذا جس طرح آمدنی کی توازن کا بگڑ جانا خوشحالی کے منافع اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے، اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو خوشحالی بھی جاتی رہے گی اور معیشت کا سارا ڈھانچہ جو ہے یہ دھرم برم ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا مصارف جہاں خرچ کیا جاتا ہے وہاں اعتدال اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ معیشت کا نصف حصہ ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ وَالتَّوَدُّدُ یعنی اچھے لوگوں سے میل جول رکھنا، اس سے دوستی قائم کرنا، یہ عقل کا آدھا حصہ ہے جو حسن معاشرت کا ضامن ہے۔ گویا پوری عقل مندی یہ ہے کہ انسان جائز طریقے سے محنت کر کے خود کمائے اور لوگوں کے ساتھ محبت کے جذبات بھی برقرار رکھے، اور یہ حسن السؤال نصف العلم یعنی اچھا سوال نصف علم ہے، کیونکہ آدھا علم اچھے سائل کے سوال میں آ گیا اور آدھا علم جواب دینے والے کے جواب میں آ گیا۔ لہٰذا سلیقہ سے طریقے سے سوال کرنا علم کے اضافے کا ذریعہ ہے جو نصف علم ہے۔ اچھے سوال کا اچھا جواب آئے گا تو سائل کا نصف علم
جواب سے پورا ہو جائے گا، اور مسئول کا نصف علم سائل کے سوال سے پورا ہو جائے گا، تو اچھا سائل اور مسئول دونوں کے لیے نصف علم ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی ربی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مجھے معراج کی رات میں اوپر لے گئے تو عالم بالا میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخن سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھانے اور ان کی عزت اور آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ تو کسی کی آبرو ریزی اور غیبت پر شدید وعید کا بیان ہوا۔ ان کی سزا نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں مبارک سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بآواز بلند اس طرح مخاطب فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام لائے ہیں اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے، تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم ان مسلمانوں کو اذیت نہ دو جو کامل مسلمان ہیں، اس طور پر کہ انہوں نے زبان سے بھی اسلام قبول کیا ہے اور ان کا دل بھی ایمان کی نور سے منور ہے۔ ان کو عار نہ دلاؤ، نہ ان کی عیوب ڈھونڈو۔ یاد رکھو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈے گا، اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈے اس کا رسوا کیا جانا یقینی ہے، اگرچہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اپنے گھر میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو کسی مسلمان کو عار دلانے اور عیب ڈھونڈنے کی سخت ممانعت ہے، ورنہ یہ آدمی خود لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے گا، اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ تو مسلمانوں کی عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑے رکھے، اور صورت یہ ہو کہ جب وہ کہیں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو یہ اپنا منہ ادھر کو پھیر لے اور وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے، اور دونوں میں بہترین شخص وہ ہے جو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے تعلقات کی خاطر سلام پہلے کرے۔ تو 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، حرام۔ آج کل لوگ سالوں سال نہیں بولتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں، محض دنیا کی خاطر اور محض اپنی انانیت کی خاطر اور تکبر کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں۔ ہاں، اسلام کے لیے وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اسلام وغیرہ کی غرض سے کسی فاسق فاجر یا کسی اللہ کی رسول کی دشمن سے تعلقات کاٹ لے، وہ باتیں علیحدہ ہے۔ یہاں محض بس کوئی دینی غیرت اور حمیت بھی نہیں ہے، محض دنیا مال دولت اور تکبر غرور وغیرہ کی وجہ سے محض انانیت کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات قطع کرتے ہیں۔ تو ان ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے تعلقات وہ بحال کر لے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے دل میں بات آ جائے وہ جا کے پہلے اس کو سلام کرے، تو سلام سے یہ سارا حسد، یہ کینہ، بغض یہ دور ہو جائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔